بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، ان کے جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور اہل بیت پر۔ آج کے دن یہ سورت پڑھ لینا اور 2 گھنٹے بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ محترم ناظرین، جو کلمات ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں، ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کے تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی موجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹے چھوٹے نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے، ساتھ میں رزق میں وسعتیں، برکتیں اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر آج آپ اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خوشی پوری ہو جائے گی۔ اس صورت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی دکان کے غلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دیں، ایک مرتبہ دم کر دیں۔ لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل اب بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، آپ نے بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ موجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ گھر کے اندر برکتیں نازل ہو جائیں گی، گھر کے اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے، اتنا پیسہ ہو جائے کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی جیب پر، دکان کے غلے پر پھونک مار دیں، آپ کی الماری، آپ کا بٹوا کبھی خالی نہیں ہوگا۔ اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یہ پیسے کیسے ہمارے پاس آ گئے۔ ناظرین، آج کل پیسے ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسے نہ ہوں تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانی میں رہتا ہے۔ اتنے زیادہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کریں؟ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے لازمی کیجیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیں لیجیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزات کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ بس ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے اور قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ہوتے ہیں، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جائے تو زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو موجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کے غیب سے مدد ہوئی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری
بھائیوں یہ موجرب وظیفہ ہے، رزق اور دولت کے لیے ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں ہو، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ہو چلتے ہیں پھرتے ہیں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ میرے دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وظیفے کو کسی بھی دن پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجیے گا، اس عمل کو کر لیں۔ میرے دوستو، اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن کسی بھی وقت، صبح شام کوئی بھی دن ہو، پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ، جس دن یہ ویڈیو آپ تک پہنچے جائے تو اس دن کر لو، چاہے بعد میں کر لو۔ نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ آپ جاب پر ہوں، گھر میں ہوں، بستر پر ہوں، دسترخوان پر ہوں، مسجد میں ہوں، الارض جہاں کہیں بھی آپ موجود ہوں، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو بالکل بھی کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنانا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں گھر میں نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا۔ جہاں پر موجود ہوں وہاں پڑھ لو، بس یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ دولت برسنے کا انتظار کرنا ہے، اتنی دولت برسے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو وظیفہ شروع کرتے وقت آپ نے اپنی حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کے مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ کہہ لیں کہ مجھے مکان گھر مل جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مجھے رقم مل جائے، جو رقم چاہیے وہ مانگ لینا۔ جو مسائل ہو، جو بیماری ہو تو یہ کہنا کہ میری بیماریاں ختم ہو جائیں، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ایک حاجت کے لیے یہ ایک وظیفہ ایک دن کرنا ہے۔ دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پھر دوسری کوئی حاجت ہو، آپ کا کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو اس کے لیے دوسرے دن پڑھ لیں۔ تیسری کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو، اس کو تیسرے دن پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی بہت ساری حاجتیں ہیں تو ان کو الگ الگ دنوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب آپ نے اس کے لیے دوبارہ دوسرے دن نہیں پڑھنا۔ ذاتی مکان کے لیے آپ نے ایک دن پڑھنا ہے تو پھر دوسرے دن اس کے لیے آپ کو نہیں پڑھ سکتے، پھر دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ بہت بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دوستو، درود پاک پڑھنے کے فوری بعد ہی آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، یا آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو یہ پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے فوری بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ یا رضا کو پڑھنا ہے۔ یا رضا کو، یا رضا کو، یا رضا کو 3 مرتبہ پڑھا۔ یا رضا کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوری بعد ناظرین آپ نے درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر جہاں آپ پیسے رکھتے ہوں اپنی دکان کے گلے پر پھونک مار دیں۔ ناظرین، اتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے، جس طریقے سے وہی کیجئے گا۔ اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے گلے پر، تجوری پر، اپنے گھر کے الماری پر، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے پرس پر، اور میرے بھائی جو ہیں اپنے بٹوے پر، اپنی جیب پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ ناظرین، اس عمل کے بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ
کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ اور درد تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کرم عطا کرنے والے اللہ کی ذات ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کے تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔